नाजरीन आदाब, इकरा उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हैदर अली। इस प्रोग्राम का पेश करता है कमलेश साहू, चेयरमैन टीटागढ़ म्यूनसिपलिटी, उमेश वर्मा, प्रेसिडेंट टीटागढ़ टाउन तृणमूल यूथ कांग्रेस, रियाजुद्दीन अरमान मंडल, काउंसिलर टीटागढ़ म्यूनसिपलिटी, विष्णु सिंह, काउंसिलर टीटागढ़ म्यूनसिपलिटी। माह रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी, इमाम व ख़तीब कमरहट्टी बड़ी मस्जिद ने रमज़ान की फजीलत पर रोशनी डाली। नौजवानों से रोज़े के दौरान मोबाइल पर सोशल मीडिया देखने से परहेज़ करने को कहा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सैफुल्लाह अलीमी, इमाम ख़तीब बड़ी मस्जिद कमरहट्टी कलकत्ता 58 आपसे मुखातब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार आलम का बेपनाह शुक्र और एहसान है कि उस ज़ात आली ने हम बंदों की मग़फ़िरत और हम बंदों की नजात व बख्शिश के लिए 12 महीनों में एक महीना ऐसा भी अता फरमाया जिसे रमज़ानुल मुबारक का महीना कहा जाता है। दीगर आमाल में, दीगर महीनों के आमाल में और इस महीने के आमाल में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। दीगर महीनों के आमाल में अमल के बाद इंसान को अपनी ज़रूरत के मुताबिक दुआ की ज़रूरत पड़ती है, तलब की ज़रूरत पड़ती है। और रमज़ानुल मुबारक वो मुक़द्दस महीना है जिसमें आमाल के बाद तलब की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि परवरदिगार आलम अपनी शान किबरियाई से, अपने फ़ज़ल से ख़ुद बख़ुद अपने बंदे की ख्वाहिशात के मुताबिक उन आमाल का नतीजा अता फ़रमाता है। मुख्तलिफ़ तौर पर अगर तज्ज़िया और सर्वे किया जाए रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने का, तो जहाँ तक सिर्फ़ रूहानियत का मामला है तो ख़ुद बख़ुद सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक रब के नाम पर तमाम चीज़ों से अपने आप को बचाकर, हलाल चीज़ों से अपने आप को बचाकर रब की रज़ामंदी के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए इंसान भूखे प्यासे रहता है। तो परवरदिगार आलम हर तबके के इंसान के ऊपर ख़ुद बख़ुद एक रूहानी कैफियत और एक रूहानी जज्बा तारी फरमा देता है। रोज़े की सबसे बड़ी पहचान यह है कि आप सफ़र कीजिए तो रास्तों में, बसों में, ट्रेनों में गैर मुस्लिम अफराद जो हैं, हमारे बिरादरान वतन, वो हमारे चेहरों को, हमारे मुँह को देख कर हमसे सवाल करते हैं कि आप रोज़ा हैं, और भाईचारगी का मुजाहरा करके वो अपनी सीट रोज़ादारों को दे देते हैं। इंसान गुनाहों का पुतला है, कदम कदम पर ये गुनाह करता है, मगर रब तबारक व तआला ने इस माह मुक़द्दस को 3 हिस्सों में तकसीम फरमाया। पहले हिस्से को रहमत, दूसरे हिस्से को मग़फ़िरत और तीसरे को नजात का अशरा बनाया। इंसान अपनी रोज़ी रोटी के लिए, मसाइल ज़िंदगी के उलझनों से बचने के लिए खुदा की रहमतों को तलब करे, अपने गुनाहों को याद करके रोए गिड़गिड़ाए, कुरान की तिलावत कसरत से करे, दरूद पाक का विर्द करे। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो इंसान इफ्तार करते वक्त मुझ पे दरूद पढ़कर दुआ करे तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की उस दुआ को रद्द नहीं फरमाता। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ हालात इस वक्त हमारे और आपके सामने हैं। आम्मतुल मुस्लिमीन को चाहिए कि अपने वतन की सालमियत, अपने वतन की जमहूरियत के बका के लिए, इंसान के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआएं करें। लेकिन ये रस्म दुनिया है। इंसान ने इबादतों में भी रस्म के पहलू निकाल लिए जो नहायत गलत और सरासर गलत है। आम तौर पर यह देखा जा रहा है कि कहीं 3 रोज़ की तरावी, कहीं 1 हफ़्ते की तरावी, कहीं 10 रोज़ की तरावी हो रही है। तरावी की नमाज तो शरन हो जाती है, मगर जो एक तरावी की रूह है, जो तरावी का एक हुक्म है कि जब तक चाँद नज़र न आए तब तक
ہر عاقل بالغ آزاد مرد و عورت پر تراویح سنت مؤکدہ ہے، اس کی مکمل طور پر خلاف ورزی ہوتی ہے۔ دوسرے کہ ایک سوشل میڈیا پر ہماری تراویحوں کا غیر مسلم افراد یا مذہب سے دور رہنے والے لوگ، آزاد خیال لوگ ہماری تراویح کے رسم و رواج کو دیکھتے ہوئے وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ جیسے کلکتے میں بھی 3 دن کی تراویح کا ہے، کوئی یہاں پڑھ رہا ہے، کوئی 10 فٹ کے بعد پڑھ رہا ہے، کوئی 3 فٹ کے پیچھے پڑھ رہا ہے، نہ تلاوتوں کی آیات پہچان میں آتی ہے، نہ حروف کا تحفظ سمجھ میں آتا ہے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کوشش اس بات کی کرے کہ 27 تک تراویح کو لے جائے، بقیہ دنوں کو سورہ تراویح میں ختم کرے۔ لیکن قرآن، تراویح کا مطلب ہے قرآن کو مکمل سننا۔ جب قرآن کا ایک لفظ، قرآن کی ایک آیت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ انسان تعلمون کہہ رہا ہے کہ تعقلون کہہ رہا ہے کہ تفہمون کہہ رہا ہے، جب سمجھ ہی میں نہیں آئے گا تو تلاوت کا نور، تلاوت کی افادیت کیا سمجھ میں آئے گی؟ اس لیے مساجد میں نماز تراویح کی امامت کے لیے ایسے حفاظ کا تقرر کیا جائے جو قرآن کو صحیح پڑھتے ہوں، ان کے الفاظ مخرج کے ساتھ صریح نکلتے ہوں، تاکہ تلاوت کی جو نورانیت ہے، جو اس کی برکتیں ہیں، عوام الناس کو اس کا فائدہ پہنچے۔ پروردگار عالم نے بہت سارے صحیفے نازل کیے، مگر قرآن ہی وہ مقدس کتاب ہے جس کے ہر اعتبار پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نیکیاں رکھی۔ یہی وہ کتاب ہے جس پر پروردگار عالم نے دیکھنے کا بھی ثواب دیا، چھونے کا بھی ثواب دیا، پڑھنے کا بھی ثواب دیا، سننے کا بھی ثواب دیا۔ اور افراتفری میں تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد کسی بھی ایک ثواب کے ہم حقدار نہیں ہوتے، مکمل طور پر اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے انسان کہ ایسی تراویحوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس سے افضل ترین تراویح ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کر سورہ تراویح پڑھیں اور مکمل رمضان تک پڑھیں۔ اس کے اخیر عشرے کا ادب اور احترام کریں، اور اس کی طاق راتوں میں آپ اعمال حسنہ کریں۔ اگر ممکن ہو سکے تو اس کی طاق راتوں میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں بہت مقبول نماز کا نام ہے، جسے مولا علی حضرت شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باب العلم کا خطاب دیا ہے، وہ مستقل اس نماز کو ادا کرتے تھے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کو راضی کرے، اور رمضان سے بہتر مہینہ راضی کرنے کا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے یہ دنیا ہے، اور آپ جانتے ہیں، ہمارا سماج جانتا ہے، دنیا کے باشعور افراد جانتے ہیں کہ ہر شے نسبت سے ممتاز ہوتی ہے۔ انسان کا تعلق جس ذات سے ہوتا ہے، اس ذات کی نسبت کی بنیاد پر انسان کی اچھائی اور انسان کی برائی کا احساس ساری دنیا کو ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی عظمتوں کو دوبالا کرنے کے لیے جب اس کی نسبت کا اظہار فرمایا تو فرمایا شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی اللہ تعالیٰ نے رمضان کا جب انٹروڈکشن کرایا، تعارف کرایا، تو یہ فرما کر کرایا کہ یہ وہ مقدمے میں میں نے قرآن کو نازل کیا تھا۔ قرآن ہی عظیم الشان کتاب ہے جس کے ایک حرف کی تلاوت پر پروردگار عالم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں، اور وہی نیکیاں سماعت پر بھی ہے، اگر صحیح سماعت ہے۔ ہمارے سماج میں بہت سارے ایسے افراد ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، انہیں چاہیے کہ تلاوت کرنے والوں سے قرآن سنیں، تمام برائیوں سے بچیں۔ نوجوانوں کو خاص کر موبائل چلانے سے، سوشل میڈیا کے قریب رہنے سے رمضان میں محفوظ رہنا چاہیے۔ اس سے بہتر ہے کہ سوشل میڈیا چلانے سے کہیں بہتر ہے کہ وہ سو کر دن گزار دیں۔ اگر وہ وظائف نہیں پڑھ سکتے، کلمات خیر ادا نہیں کر سکتے، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، تو وہ زبان بند کر کے اپنی آنکھوں کو بچا کر، زبان کو بچا کر وہ خاموشی سے آرام کر لیں، تب بھی ان کا روزہ مقبول بارگاہ ہوگا۔ مگر سوشل میڈیا پر جانے کے بعد آنکھوں کا بھی گناہ ہوگا، زبان کا بھی گناہ ہوگا، کان کا بھی گناہ ہوگا۔ آدمی عام طور پر یہ سمجھتا ہے کہ روزہ بھوک اور پیاس کو برداشت کر لینے کا نام ہے۔ روزہ بھوک اور پیاس کے برداشت کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے جوارے انسانی جسم کے اندر عطا فرمائے ہیں، ہر جوارے کا، ہر حصے کا الگ الگ روزہ ہے۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ ہم کسی کی غیبت نہ کریں، آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ ہم کسی غیر محرم کو نہ دیکھیں، کان کا روزہ یہ ہے کہ ہم شریعت کے خلاف کوئی زبان نہ سنیں،
ہاتھ کا روزہ یہ ہے کہ ہم کوئی حرام کام نہ کریں، پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ ہم کسی حرام کام کی طرف یا غلط جگہ پر جیسے جوا اور شراب کے اڈوں کی طرف، برائیوں کے اڈوں کی طرف ہمارا قدم نہ بڑھے۔ اسی طرح دماغ کا بھی روزہ ہے کہ ہم اپنے دماغ کے اندر کوئی ایسی بات کا خیال نہ لائیں، ایسا تصور نہ لائیں جو برائی کی راہ پر ہمیں لے جائے۔ اس لیے روزہ کو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو بچا کر گزار سکتے ہیں تو تلاوتوں میں گزار لیجئے، اور نہیں بچا سکتے ہیں تو سو کر گزار لیجئے۔ اللہ تعالیٰ روزے کو مقبول فرمائے گا اور اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔